بسم اللہ الرحمن الرحیم والاصل الرابع القیاس ای الاصل الرابع بعد الثلاثة للاحکام الشرعیة هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثة۔ اور اصل رابع قیاس ہے، چوتھی اصل قیاس ہے، یعنی تینوں دلیل شرعی کے بعد احکام شرعیہ کی چوتھی دلیل قیاس ہے، جو کہ انہی تینوں اصول سے، انہی تینوں دلیلوں سے نکلا ہوا ہے۔ مادن علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ اصول شرع تین ہیں، پھر اس کے بعد یہاں فرما رہے ہیں کہ والاصل الرابع القیاس، چوتھی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے، یعنی مکمل جو احکام شرعیہ کے اصول ہیں وہ مکمل چار ہیں۔ تین کا ذکر پیچھے ہو چکا، جن میں سے پہلی دلیل شرعی کتاب اللہ یعنی قرآن شریف ہے، دوسری دلیل شرعی سنت رسول یعنی احادیث نبویہ ہیں، اور تیسری دلیل شرعی اجماع امت ہے۔ اور اب یہاں سے چوتھی دلیل شرعی کا بیان شروع کر رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں، وہ دلائل جن کے ذریعے سے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے، شرعی احکام کو، ان میں سے جو چوتھی دلیل ہے وہ چوتھی دلیل قیاس ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی دلیلیں جن کے ذریعے سے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے، ان میں سے چوتھی دلیل قیاس ہے۔ تو قیاس بھی یہ دلائل شرعیہ میں سے ہے۔ یہاں پہ شارح علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، کہ قیاس ہے جو کہ انہی تینوں اصول سے نکلتا ہے، یعنی چوتھی دلیل جو قیاس ہے وہ کوئی اصل الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ انہی تینوں دلائل میں سے کسی ایک سے اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ قیاس کہتے ہیں کسی چیز کے حکم کو کسی دوسری چیز میں ثابت کرنا کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، یعنی کسی چیز کے لیے کوئی حکم پہلے سے ثابت ہے تو اسی حکم کو کسی دوسری چیز میں، کسی ایسی چیز میں جس کے لیے کوئی حکم دلیل شرعی سے ثابت نہیں ہے، اس کے اندر اسی حکم کو ثابت کرنا کسی ایسی علت کی وجہ سے جو ان دونوں چیزوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حکم شرعی کتاب اللہ میں یا حدیث رسول میں یا پھر اجماع امت سے اس پر حکم لگ چکا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے۔ پھر ایک دوسری چیز ہے جس کے بارے میں نہ سنت رسول سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، نہ تو کتاب اللہ سے، نہ سنت رسول سے، اور نہ ہی اس پر اجماع منعقد ہوا ہے کہ اس کا حکم یہ ہوگا۔ تو اس چیز میں اسی حکم کو ثابت کرنا جو پہلی چیز میں حکم ثابت ہو چکا ہے ان تینوں دلیلوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، اسی حکم کو ثابت کرنا اس میں کسی ایسی علت کی وجہ سے جو علت دونوں میں پائی جاتی ہے، یعنی اس دوسری چیز میں بھی وہ علت پائی جا رہی ہے جو پہلی چیز میں پائی جاتی ہے، تو اسی علت کے پائے جانے کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جب پہلی چیز والی علت اس دوسری چیز میں بھی پائی جا رہی ہے تو جو پہلی چیز کا حکم ہے وہی حکم اس چیز کا بھی ہوگا، دوسری چیز کا۔ تو اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ اس کا مکمل بیان ابھی آگے آئے گا تو وہاں پہ اور بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ کہا کہ المستنبط من هذه الاصول، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیاس ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نیا حکم نہیں ہوتا ہے، کوئی نیا حکم اس کے اندر ثابت نہیں کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے قیاس یہ ایک فرع ہے، دلیل شرعی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرع ہے ایک اعتبار سے ان اصول ثلاثہ کا، اور ایک اعتبار سے یہ اصل ہے کیونکہ احکام کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں حکم جو ہے یہ قیاس سے ثابت ہے، تو حکم کو قیاس کی طرف یہ پھیرا جاتا ہے اور اس کی نسبت قیاس کی طرف کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے قیاس جو ہے وہ اصل ہے۔ لیکن چونکہ قیاس میں کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ وہی حکم یہاں پہ ظاہر کر دیا جاتا ہے قیاس کے اندر، جو حکم پہلے سے کتاب اللہ یا سنت رسول یا اجماع امت سے ثابت ہو چکا ہے، اسی حکم کو بس ظاہر کر دیا جاتا ہے قیاس کے ذریعے سے۔ تو اسی وجہ سے قیاس جو ہے یہ فرع ہے ان اصول ثلاثہ کا، اور انہی اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک سے نکلتا ہے۔ جب بھی کوئی حکم شرعی قیاس کے ذریعے سے ثابت ہوگی تو وہ یا تو کتاب اللہ یا سنت رسول یا اجماع امت سے پہلے ہی ثابت ہو چکا ہوگا وہ حکم، اب جو ثابت ہوگا تو بس اسی حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے قیاس سے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جو قیاس ہے یہ انہی تینوں اصول میں سے کسی ایک سے نکلا ہوا ہے، انہی تینوں اصول میں سے نکلا ہوا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فخر الاسلام وغیرہ لِيَخْرُجَ الْقِيَاسَ الشُّبْهِ
والعقلی لیخرج القیاس الشبہی والعقلی ولکنہ اکتفا بالشہرتی۔ اور مناسب یہ ہے کہ اس قید سے ماتن علیہ رحمہ اس کو مقید کرتے، جیسا کہ فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ نے اور ان کے علاوہ نے کیا ہے، تاکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی اس سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اکتفا کیا ہے شہرت کی وجہ سے۔ یہ ایک اعتراض اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قیاس کی ایک دوسری قسم قیاس شبہی اور ایک تیسری قسم قیاس عقلی بھی ہوتی ہے، تو لیکن یہ دونوں قیاس جو ہیں قیاس شبہی اور قیاس عقلی یہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ کتاب اللہ یا سنت رسول یا اجماع امت میں سے کسی ایک کے ذریعے سے نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیتے ماتن علیہ رحمہ کہ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، تو اس سے قیاس شبہی اور قیاس عقلی نکل جاتے ہیں، کیونکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ اصول ثلاثہ میں سے مستنبط نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیتے کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، تو یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ یہاں پہ جو قیاس ہے اس قیاس سے مراد وہ قیاس ہے جو اصول ثلاثہ میں سے، اصول ثلاثہ شرعیہ میں سے کسی ایک سے نکلا ہوا ہو، اور یہ بات یہاں پہ ظاہر ہو جاتی کہ یہی قیاس مراد ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ نہیں کیا، تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ قیاس شبہی داخل ہے یا نہیں ہے۔ اور اصول فقہ کے اندر بحث کی جاتی ہے تو صرف اور صرف قیاس شرعی سے، قیاس شبہی عقلی وغیرہ سے نہیں کی جاتی ہے۔ تو بہتر ہوتا کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ یہ قید لگا دیتے ماتن علیہ رحمہ، تاکہ یہ اعتراض دفع ہو جاتا۔ تو اسی اعتراض کا انہوں نے جواب دیا کہ اکتفا بالشہرتی، یعنی شہرت کی وجہ سے انہوں نے اس نے پر ہی اکتفا کیا کہ یہ بات مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ اصول فقہ میں جس قیاس سے بحث کی جاتی ہے وہ قیاس شبہی اور عقلی اور ایسے ہی قیاس لغوی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ قیاس شرعی ہوتی ہے، جو قیاس شرعی ان تینوں دلائل میں سے کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع امت میں سے کسی ایک کے ذریعے سے مستنبط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات جب مشہور ہے اور سبھی کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ قیاس اصول فقہ میں اگر کہیں پر قیاس مذکور ہے تو اس قیاس سے قیاس شرعی مراد ہے، تو اب المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ یہ بات ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ قیاس اصول فقہ میں جس قیاس سے بحث ہوتی ہے وہ قیاس شرعی ہے، اور قیاس شرعی یہ اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک سے مستنبط ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی قیاس ہو وہاں پہ انہی تینوں اصول میں سے کسی ایک سے یہ نکلا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اب اس قید کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے سے ہی سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کون سا قیاس مراد ہے اور وہ قیاس اصول ثلاثہ سے مستنبط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اکتفا کیا ہے صرف والاصل الرابع القیاس کہنے پر، اور اس کے آگے انہوں نے الگ سے وضاحت نہیں کی۔ فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب قیاس حرمت اللواطۃ علی حرمت الوطی فی حالت الحیض بعلت الاذی المستفادۃ من قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ تو اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے مستنبط ہے وہ لواطت کی حرمت کا قیاس کرنا ہے وطی کی حرمت پر حالت حیض میں، حالت حیض میں وطی کی حرمت پر قیاس کرنا ہے علت اذی کی وجہ سے، جو کہ مستفاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ولا تقربوهن حتی یطہرن سے۔ یعنی یہاں سے سب کی مثالیں دے رہے ہیں تینوں طرح کی قیاسوں کی، کیونکہ قیاس جو ہے وہ ادلہ ثلاثہ میں سے کسی ایک سے نکلا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا کبھی کتاب اللہ سے نکلا ہوا ہوگا، کبھی سنت رسول سے، اور کبھی اجماع امت سے۔ تو ان تینوں کی مثالوں کو ذکر کریں گے، تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں قیاس، اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، کتاب اللہ سے مستنبط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، کہ وہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم فرماؤ کہ وہ گندگی ہے، تو ان سے دور ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ ہو، اپنی عورتوں سے دور ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں۔ تو اس کی وجہ سے علماء اکرام نے فرمایا کہ وطی جو ہے حالت حیض میں وطی کرنا یہ حرام ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور حیض جو ہے یہ گندگی ہے، تو اس گندگی ہونے کی وجہ سے ان سے دور ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، اور جب تک وہ خوب پاک نہ ہو لیں، جب تک گندگی ختم نہ ہو جائے تب تک ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے وطی نہ کرو۔ تو اس کی وجہ سے وطی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہاں پہ علت کیا بیان کی گئی کہ قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء، وہ گندگی ہے اس وجہ سے ان سے دور ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ جو حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے وہ گندگی کی وجہ سے ہے۔ تو علماء کرام نے قیاس کیا اس بات پر کہ لواطت جو ہے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ لواطت میں بھی گندگی پائی جاتی ہے۔ لواطت کا جو محل ہے وہ گندگی کا محل ہے، ٹھیک ہے، دبر یہ گندگی کا محل ہے اور گندگی کا خروج ہوتا ہے وہاں سے، اسی وجہ سے لواطت بھی حرام ہے، کیونکہ حالت حیض میں جو وطی کا محل ہے وہ گندگی کا محل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح حالت حیض میں وطی کے محل کے گندگی کا محل ہونے کی وجہ سے وہاں پہ وطی کرنا حرام ہے، تو ایسے ہی لواطت جو ہے یہ تو ہمیشہ ہی گندگی کا محل ہے، تو یہ بھی حرام ہوگی، لواطت بھی حرام ہوگی، کیونکہ یہاں پر گندگی پائی جا رہی ہے جو کہ علت ہے حالت حیض میں وطی کے حرام ہونے کی۔ تو یہ دونوں حکم الگ الگ ہیں، ایک حکم جو ہے کہ وطی کرنا حالت حیض میں حرام ہے، یہ ایک الگ حکم ہے جو کہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور ایک دوسرا حکم ہے کہ لواطت جو ہے یہ حرام ہے۔ تو لواطت یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، تو علماء نے اس کا قیاس کیا۔ تو جب قیاس کیا تو اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ لواطت جو ہے یہ ایک دوسری چیز ہے اور حالت حیض میں وطی کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے، اور حالت حیض میں وطی کرنا اس کا جو حکم ہے وہ اس کا حرام ہونا ہے۔ تو اسی حکم کو لواطت پر بھی ثابت کیا گیا، لواطت والے مسئلے میں بھی اسی حکم کو ثابت کیا کہ لواطت بھی حرام ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ دونوں کی علت ایک ہی ہے، دونوں میں علت یہ پائی جا رہی ہے جو کہ علت اذا ہے۔ تو علت اذا ایک علت مشترکہ کی وجہ سے ایک چیز کے حکم کو دوسری چیز میں ثابت کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ حالت حیض میں وطی کرنا، دوسری چیز ہے لواطت، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز لواطت ہے، اور علت جو دونوں میں ہے وہ ہے علت اذا، دونوں میں پائی جا رہی ہے، کیونکہ لواطت یہ موضع ایسی جگہ میں لواطت کی جاتی ہے جو جگہ گندگی کی جگہ ہے، اور حالت حیض میں بھی جو محل ہے وطی کا وہ بھی گندا ہوتا ہے، وہاں پر بھی گندگی ہوتی ہے، لہٰذا جو علت ہے دونوں میں وہ اذا ہے، تو ان دونوں میں علت جو ہے وہ مشترک ہے، دونوں کی علت ایک ہی ہے، لہٰذا جو پہلی چیز کا حکم تھا وہی حکم دوسری چیز کو دے دیا گیا۔ تو اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ ایک چیز کے حکم کو دوسری چیز میں ثابت کرنا علت مشترکہ کی وجہ سے۔ یہ اس قیاس کی مثال ہو گئی جو قیاس مستنبط ہے کتاب اللہ سے، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ جو لواطت کی حرمت ہے وہ یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہے، کتاب اللہ کے ظاہر سے، یا تو اشارۃ النص سے کتاب اللہ سے ثابت ہے، یا پھر یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ لواطت کی دو قسمیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ مردوں سے لواطت کرنا اور دوسری عورتوں سے۔ تو اگر لواطت سے مراد مردوں سے لواطت کرنا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اتأتون الرجال وتقطعون السبیل، اس کے ذریعے سے حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو؟ تو یہاں پہ مراد اس سے لواطت ہی ہے، مردوں کے ساتھ لواطت کرنا۔ تو چونکہ وہ لوگ آپس میں مرد لواطت کرتے تھے تو ان کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور اس کے ذریعے سے یہ حکم ثابت ہوا کہ لواطت بالرجال یہ حرام ہے۔ تو لواطت بالرجال کی حرمت تو کتاب اللہ کے ظاہر سے ہی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، تو اس کے ذریعے سے لواطت کا حرام ہونا ثابت ہے۔ اور اگر لواطت سے مراد لواطت بالنساء ہے، عورتوں سے لواطت کرنا، تو یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو مردوں یا عورتوں سے لواطت کرتا ہے۔ تو لواطت بالنساء کا حرام ہونا یہ حدیث نبوی سے ثابت ہے، اور لواطت بالنساء کا حرام ہونا یہ کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے بھی ثابت ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نساؤکم حرث لکم،
اور لواطت کا جو موضع ہے وہ موضع حرث نہیں ہے بلکہ موضع فرث ہے، یعنی لواطت کے ذریعے سے بچے کی ولادت نہیں ہوتی ہے، تو یہ موضع حرث نہیں ہے بلکہ موضع فرث ہے، یعنی گندگی وغیرہ کے نکلنے کی جگہ ہے بس، اور اس کے ذریعے سے بچوں کی ولادت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جو حلال ہے وہ موضع حرث میں وطی کرنا یہ حلال ہے، موضع فرث میں نہیں ہے۔ تو موضع فرث میں لواطت کرنا یہ کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے بھی حرام ہو گیا، تو لہٰذا پتہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ لواطت کرنا یہ کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یہ جو لواطت کی حرمت ہے وہ قیاس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ یہ یا تو کتاب اللہ کے ظاہر سے یا حدیث رسول سے یا پھر کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے ہی ثابت ہو گئی۔ تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیاس؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لواطت کی حرمت جو ہے یہ قیاس کیا ہوا ہے، قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے اندر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جو فرع ہو وہ منصوص علیہ نہ ہو۔ فرع یا مقیس ایسی چیز کو کہتے ہیں جس چیز کا قیاس کیا جاتا ہے کسی دوسری چیز پر، یعنی وہ دوسری چیز جس کے بارے میں کوئی حکم شرعی وارد نہیں ہوئی ہے، اس میں کسی دوسرے چیز کے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے، تو جس چیز میں دوسری چیز کے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے اسی چیز کو فرع یا منصوص علیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر لواطت ہے، اس کے اندر جو حکم ثابت کیا گیا وہ حالت حیض میں وطی کرنے کا جو حکم ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے، تو جو حالت حیض میں وطی کرنا ہے یہ مقیس علیہ ہے، اور لواطت جو ہے یہ مقیس ہے، اور اسی کو فرع بھی کہیں گے، لواطت کو ہی۔ یہاں آپ نے جس کو فرع بنایا ہے وہ پہلے سے ہی منصوص علیہ ہے، یہ اعتراض ہے، کیونکہ فرع کے بارے میں یعنی لواطت کے بارے میں آیت کریمہ اتأتون الرجال وتقطعون السبیل یہ موجود ہے، یا پھر سنت رسول یہ موجود ہے، دونوں موجود ہیں، تو فرع جو ہے یہاں وہ منصوص علیہ ہے، اور قیاس کے اندر شرط یہ ہے کہ فرع جو ہے وہ منصوص علیہ نہ ہو تبھی قیاس کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ لواطت کی حرمت یہ قیاس سے ثابت ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ کتاب اللہ کے ظاہر سے یا پھر کتاب اللہ کے اشارۃ النص سے یا پھر یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ یہی اعتراض ہے اس پر، اور اس صورت میں جو لواطت کی حرمت ہے یہ اس قیاس کی مثال نہیں بن سکتی ہے جو قیاس کتاب اللہ سے ثابت ہو۔ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنسِ عَلَى حُرْمَةِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ المستفادة من قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا۔ اور اس قیاس کی مثال جو سنت رسول سے مستنبط ہے وہ جس اور نورا کے زیادتی کی حرمت کا قیاس کرنا ہے علت قدر اور جنس کی وجہ سے، قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے اشیاء ستہ کے حرمت پر، 6 چیزوں کی حرمت پر، جو کہ مستفاد ہے حضور علیہ السلام کے قول الحنطۃ بالحنطۃ الی آخرہ سے، کہ گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچو، برابر سرابر، ہاتھوں ہاتھ، اور زیادتی یہ ربا ہے۔ ربا یعنی سود۔ ان 6 چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان 6 چیزوں کو کوئی ان کے بدلے میں بیچے، یعنی گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچے، ایسے ہی ان باقی چیزوں کو انہی چیزوں کے بدلے میں اگر بیچے تو اس میں زیادتی نہ کرے، اگر زیادتی کرتا ہے تو وہ جو زیادتی ہوگی وہ ربا ہوگی، یعنی دونوں میں سے جن کے بدلے میں جس کو بیچا جا رہا ہے ان میں سے کوئی ایک زیادہ نہ ہو بلکہ دونوں کے دونوں بالکل برابر ہوں، اور اگر زیادتی ہوئی تو وہ زیادتی سود ہوگی۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں زیادتی جو ہے وہ ربا ہے۔ تو اسی پر قیاس کیا گیا جس اور نورا کا۔ جس اور نورا یہ دونوں چونے کی قسمیں ہیں، چونے کی 2 قسمیں ہیں، ان کو
ان میں سے ایک کو جو اور دوسرے کو نورا کہا جاتا ہے۔ تو یہ قیاس کیا گیا کہ جس اور نورا ان دونوں کو بھی اگر ایک دوسرے کے بدلے میں بیچا جاتا ہے، یعنی جس کو جس کے بدلے میں اور نورا کو نورے کے بدلے میں اگر بیچا جاتا ہے تو ان میں زیادتی جو ہوگی وہ بھی ربا ہوگی۔ ایسے ہی جیسے ان 6 چیزوں کے اندر اگر ان 6 چیزوں کو ان کے بدلے میں بیچا جائے تو یہ زیادتی جو ہے وہ سود ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی زیادتی وہ سود ہوگا۔ تو جس اور نورا کی زیادتی کا قیاس کیا گیا ان 6 چیزوں پر کہ جس طرح ان 6 چیزوں میں زیادتی سود ہے، ویسے ہی ان جس اور نورا میں جو زیادتی ہے وہ بھی سود ہے۔ وہ اور علت کیا ہے اس کی علت قدر اور جنس ہے۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں جو ان 6 چیزوں کی حرمت ہے، ان 6 چیزوں میں جو زیادتی جس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 6 ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں زیادتی حرام ہو، باقی اور چیزیں بھی ہوں گی۔ تو ان میں یہ تلاش کیا گیا کہ اس کے حرام ہونے کی علت کیا ہے، زیادتی کے حرام ہونے کی علت کیا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان 6 چیزوں میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اگر ان کو ان کے بدلے میں بیچا جاتا ہے تو یہ ان میں برابر برابر بیچنا یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر زیادتی سے بیچی گئی تو وہ زیادتی حرام ہو جاتی ہے۔ تو حناف نے جب غور و فکر کیا تو اس میں یہ پایا کہ ان کے اندر قدر اور جنس جو ہے وہ علت ہے، کہ ان میں ایک مقدار ہوتی ہے اور ان کو اندازے کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ جنس ہے، یعنی ایک جنسیت ہوتی ہے ان کی۔ ایک تو یہ کہ ان کو گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں ہی بیچا جا رہا ہے، ایک تو یہ جنسیت، اور یہ کہ گیہوں کی ایک الگ سے جنسیت ہے۔ تو ایسے ہی جو کھجور ان سب کی ایک جنسیت ہے۔ تو ایسے ہی جس اور نورا ان دونوں میں بھی جس اور نورا کو بھی اندازے سے بیچا جاتا ہے، ان کی بھی مقدار ہوتی ہے ان کے اندر بھی، اور ایسے ہی یہ بھی ایک جنسیت ہے ان کی بھی۔ تو جو ان 6 چیزوں میں علت تھی وہی علت ان میں بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا ان کے اندر بھی جس اور نورا کے اندر بھی اگر ان کو ان کے بدلے میں بیچا جاتا ہے تو اس میں بھی زیادتی جو ہے وہ حرام ہوگی، اور وہ زیادتی جو ان میں پائی جائے گی اسے سود کہا جائے گا اور وہ حرام ہوگا۔ تو یہ اس قیاس کی مثال ہو گئی جو قیاس سنت رسول سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ الحنطۃ بالحنطۃ الی آخرہ یہ سنت رسول ہے، حدیث نبوی ہے، اور اسی پر قیاس کیا گیا جس اور نورا کے تفاضل کی حرمت کو، ان میں زیادتی جو ہوتی اس زیادتی کی حرمت کو ان پر قیاس کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ اس قیاس کی مثال ہو گئی جو قیاس یہ سنت رسول سے مستفاد ہے، سنت رسول سے مستنبط ہے۔ ونظیر القیاس المستنبط من الاجماع قیاس حرمت ام المزنیۃ علی ام امتہ التی وطیہا المستفادۃ من الاجماع۔ اس قیاس کی مثال جو اجماع امت سے ماخوذ ہے اور مستنبط ہے، وہ مزنیہ کی ماں کے حرام ہونے کا قیاس کرنا ہے اس باندی کی ماں پر جس سے وطی کی، جو کہ مستفاد ہے اجماع امت سے، بعلت الجزئیت والبعضیت، علت جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے۔ یہاں سے تیسری دلیل شرعی سے جو قیاس ماخوذ ہے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے وطی کر لی تو باندی سے وطی کرنے کی وجہ سے اس باندی کی ماں جو ہے وطی کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص نے باندی سے وطی کر لی تو جو باندی کی ماں ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حرام اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے ہی اس نے باندی سے وطی کی تو وطی کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں، باندی اور اس کے وطی کرنے والے کے بیچ میں، جزئیت اور بعضیت یہ پائی گئی۔ جب جزئیت اور بعضیت پائی گئی تو چونکہ جز جو ہوتا ہے وہ دوسرے جز پر حرام ہوتا ہے، جو بھی چیز جس چیز کا جز ہو اس پر حرام ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے، لڑکی جو ہے وہ باپ پر حرام ہے، لڑکا ایسے ہی ماں پر حرام ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو حرمت ہے وہ جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ جو لڑکا ہے وہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے، ایسے ہی لڑکی جو ہے یہ ماں باپ کی جز ہے۔ تو جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی
جزئیت اور بعضیت پائی گئی، لہٰذا جزئیت اور بعضیت پائے جانے کی وجہ سے جو باندی ہے اس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی، اس وطی کرنے والے پر۔ تو ایسے ہی اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو زنا کرنے کی وجہ سے وہاں پر بھی اس جس سے زنا کیا ہے اس شخص نے، اس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی، اس زنا کرنے والے پر، کیونکہ یہاں پر بھی زنا کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے جز اور باز بن گئے ہیں۔ تو جب جز اور باز بن گئے تو جس طرح اس باندی کے جز اور باز بن جانے کی وجہ سے، باندی اور وطی کرنے والے کے جز اور باز بن جانے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر حرام ہو گئی وطی کرنے والے پر، تو ایسے ہی یہاں پر بھی حرام ہو جائے گی۔ اور چونکہ جس پر قیاس کیا گیا ہے جس مسئلے پر، وہ مسئلہ جو ہے اجماع سے مستفاد ہے کہ یہاں مزنیہ کے ماں کے حرام ہونے کا قیاس کیا گیا ہے اس باندی کے ماں کے حرام ہونے پر جس باندی سے وطی کی گئی ہو۔ تو اس باندی کی ماں کا حرام ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے، تو اسی پر قیاس کیا گیا اس مزنیہ کی ماں کا حرام ہونا، ماں کے حرام ہونے کو۔ جب اس کا قیاس اس پر کیا گیا اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اجماعی ہے، تو یہ اس قیاس کی مثال ہو گئی جو قیاس اجماع امت سے ماخوذ اور مستنبط ہے، کیونکہ جس مسئلے پر قیاس کیا گیا ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اجماعی مسئلے پر قیاس کیا گیا ہے اس مسئلے کو، لہٰذا یہ اجماع امت سے ماخوذ قیاس کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جس علت کی وجہ سے قیاس کیا گیا ہے وہ علت جزئیت اور بعضیت ہے، کہ جس طرح باندی سے وطی کرنے میں علت اور جزئیت اور بعضیت پائی جاتی ہے، ویسے ہی مزنیہ سے زنا کرنے پر بھی علت جزئیت اور بعضیت پائی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی حرام ہے، جیسے باندی سے وطی کرنے کے بعد اس کی ماں یہ حرام ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی حرام ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْطِ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْأُصُولَ الْأَوَّلَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ۔ اور ماتن علیہ رحمٰ نے اس طرز پر اس کو وارد کیا اور یہ نہیں کہا کہ اصول شرع جو ہے وہ 4 ہیں، کتاب، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ اول کی تینوں اصلیں جو ہیں وہ قطعی ہیں اور قیاس جو ہے وہ ظنی ہے۔ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ماتن علیہ رحمٰ نے پہلے کہا کہ اصول الشرع ثلاثۃ، پھر کہا والاصل الرابع القیاس۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں 2-3 وجہیں ہیں اس کی۔ تو ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ شروع کی جو 3 دلیلیں ہیں ان سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم جو ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ شروع کی تینوں دلیلیں یہ قطعی اور یقینی ہیں۔ قطعی اور یقینی یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ قطعی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال بھی باقی نہ رہے، یا احتمال عقلی موجود تو ہو لیکن اس کے خلاف پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ایسی چیز جس کے خلاف کا کوئی شک بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو اس کے کہ اس کا خلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو قطعی کہتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ قطعی یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال عقلی تو موجود ہو لیکن وہ اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اور یہاں پہ جو قطعی اور یقینی ہے اس سے مراد دوسرا والا معنی ہے، یعنی قطعی یہ ایسی چیز ہے جس چیز کے خلاف پر احتمال عقلی موجود ہو، شک تو ہو عقل کے اعتبار سے کہ اس کا دوسرا ہو سکتا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو اس کو قطعی کہا جاتا ہے۔ اور اصول فقہ کے اندر قطعی سے وہی قطعی مراد ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شروع کی تینوں دلیلیں ہیں یعنی کتاب، سنت اور اجماع امت، یہ تینوں دلیلیں قطعی ہیں اور دلیلیں یقینی ہیں، لیکن قیاس جو ہے یہ قیاس دلیل ظنی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اور قطعی اور ظنی کے اندر، یقینی اور ظنی کے اندر ظاہر سی بات ہے جو ظنی ہے وہ کمزور ہے، اور اسی وجہ سے کمزور جو ہے اس کو بعد میں ذکر کیا اور اس کو الگ سے ذکر کیا، ان تینوں اصول شرع کے ساتھ اس کو نہیں ملایا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ
اصول ثلاثہ پہلے کہا، پھر اس کے بعد والاصل الرابع والقیاس کہا، تو یہ اس وجہ سے کہ قیاس ظنی ہے اور اصول اول جو ہیں شروع کے تینوں اصلیں یہ قطعی اور یقینی ہیں. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ قیاس جو ہے یہ ایک اعتبار سے اصل ہے اور ایک اعتبار سے فرع ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا. تو اس وجہ سے بھی چونکہ یہ من کل الوجوہ جو ہے یہ اصل نہیں ہے، اسی وجہ سے دلیل شرعی ہونے کے لحاظ سے ہی من کل الوجوہ قیاس جو ہے یہ اصل نہیں ہے، اور باقی تینوں چیزیں دلیل شرعی ہونے کے لحاظ سے من کل الوجوہ اصل ہیں. یہ کسی دوسرے سے مستفاد نہیں ہوتے بلکہ یہ خود بذات ہی دلیل شرعی ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو اصول ثلاثہ کہا اور پھر اس کو قیاس کو الگ سے ذکر کیا. اور ایک اور وجہ ہے یہ کہ کچھ لوگوں نے قیاس کا انکار کیا ہے اور قیاس کو دلیل شرعی نہیں مانا ہے، کہا کہ قیاس جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں ہے. تو ماتن علیہ الرحمٰن نے الگ سے ذکر کر دیا کہ والاصل الرابع والقیاس، تاکہ یہ ان لوگوں کا اعتراض ہو جائے صراحتاً جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قیاس جو ہے یہ دلیل شرعی نہیں ہے. اسی وجہ سے صاف صاف انہوں نے کہا کہ قیاس جو ہے یہ دلیل شرعی ہے. وہذا باعتبار الاغلب والاکثر والا فالعام المخصوص منه البعض وخبر الواحد ظنی والقیاس بعلت منصوصۃ قطعی. اور یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو عام مخصوص منہ البعض اور خبر واحد یہ ظنی ہے، اور قیاس جو علت منصوصہ کے ذریعے سے کیا گیا ہو ثابت ہو وہ قیاس قطعی ہوتا ہے. یعنی جو انہوں نے یہ کہا کہ قیاس جو ہے یہ ظنی ہے اور اصول ثلاثہ یہ قطعی ہیں، تو یہ حکم جو ہے وہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے، یعنی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتاب سنت رسول اور اجماع امت سے جو حکم بھی ثابت ہوتا ہے وہ حکم قطعی ہوتا ہے، اور قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ یا سنت رسول یا اجماع امت سے جو حکم ثابت ہو وہ قطعی اور یقینی نہ ہو بلکہ ظنی ہو، اور جو قیاس سے حکم ثابت ہو وہ یقینی ہو جائے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قیاس کو ظنی کہنا یہ اغلب کے اعتبار سے ہے، اغلب و اکثر کے اعتبار سے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قیاس ہمیشہ ہی ظنی ہوتا ہے بلکہ یقینی بھی ہوتا ہے قیاس. اور ایسا نہیں ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع امت جو ہے یہ ہمیشہ یقینی ہوتے ہیں، ایسا نہیں، کبھی کبھی یہ ظنی بھی ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ جو عام مخصوص منہ البعض ہوتا ہے اور جو خبر واحد ہیں یہ اصل میں کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں، اس کے باوجود یہ ظنی ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے ہیں. عام مخصوص منہ البعض کتاب اللہ کا جو عام مخصوص منہ البعض ہوتا ہے، یعنی ایسا حکم جو جس میں سے بعض کو خاص کر لیا جاتا ہے. کبھی کوئی عام لفظ بول کر کے جب عام لفظ بولا جاتا ہے تو اس عام لفظ کے تحت جتنے بھی معانی آتے ہیں، جتنے بھی اس عام لفظ کے مصداق ہوتے ہیں، ان سب پر وہ حکم لگ جاتا ہے اگر عام لفظ کے ذریعے سے کوئی حکم لگایا گیا تو. لیکن کبھی کبھی عام لفظ بول کر کے اس سے کچھ کو خاص کر لیا جاتا ہے، تو وہاں پر جہاں پر بعض کو خاص کر لیا جائے عام میں سے، تو وہاں پر حکم جو ثابت ہوگا وہ حکم ظنی ہوگا، یقینی نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اللہ سے ہو. یعنی کتاب اللہ ہونے کے باوجود اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ حکم قطعی نہیں ہوگا بلکہ ظنی ہوگا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت یہ کبھی کبھی ظنی ہو جائیں، ان سے جو حکم ثابت ہو وہ ظنی ہو جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے. ایسے ہی خبر واحد جو ہے اخبار احاد، تو یہ بھی ظنی ہوتے ہیں. یعنی ایسی حدیثیں جو خبر واحد میں سے ہوتی ہیں وہ سب کے سب ظنی ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ سنت رسول ہے اور سنت رسول یہ قطعی ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم لگایا ہے کہ اصول ثلاثہ جو شروع کے 3 ہیں یہ یقینی ہیں، تو یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے، اور وہ قیاس جو علت منصوصہ کے ذریعے سے کیا گیا ہو وہ قطعی ہوتا ہے. یعنی ایسا قیاس جس کے اندر جو علت ہے وہ علت پہلے ہی منصوص ہو، جیسے کہ علت ازا اس میں بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، تو اس میں جو اذن ہے یہ علت ہے اور یہ علت منصوص ہے، یعنی آیت کے اندر یہ علت موجود ہے. تو ایسی علت کے ذریعے سے اگر قیاس کیا گیا جو علت منصوص ہے کسی آیت یا پھر سنت کے تحت
وہ علت بیان کی جا چکی ہے، تو اس علت کی وجہ سے جو قیاس ثابت ہو وہ قیاس قطعی ہوتا ہے۔ تو حالانکہ قیاس جو ہے یہ ظنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو قیاس ثابت ہوگا، قیاس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ حکم قطعی ہوگا اور یقینی ہوگا۔ تو یہی کہا کہ قیاس کا ظنی ہونا یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی وجہ انہوں نے بیان کی کہ اصول شرع، یہ کہا کہ اصول الشرع ثلاثۃ اور والاصل الرابع القیاس ہو، اس کی پہلی وجہ بیان کی کہ شروع کے جو تین ہیں یہ قطعی ہوتے ہیں اور قیاس یہ ظنی ہوتا ہے اغلب و اکثر۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ قیاس کو الگ سے ذکر کیا اور ان تینوں کو الگ سے۔ وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيحًا، اور اس وجہ سے کہ جب انہوں نے کہا کہ والاصل، تو یہ صراحتاً اور قصداً رد ہو گیا ان لوگوں کا جن لوگوں نے قیاس کا انکار کیا ہے، قیاس کے انکار کرنے والوں پر صراحتاً رد ہو گیا۔ ولما قال الرابع كان دالا على ان مرتبته بعد الاصول الثلاثه، اور جب الرابع کہا تو یہ دلالت ہو گئی اس بات پر کہ اس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے۔ فما دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثه لم يحتج الى القياس، تو جب تک حکم موجود ہوگا تینوں میں سے کسی ایک میں تو قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ قیاس کو الگ سے ذکر کرنے کی، والاصل الرابع کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، ایسا کیوں کہا۔ اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا والاصل الرابع القیاس میں، جب اس میں لفظ اصل کہا تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے لفظ اصل کہ قیاس جو ہے یہ بھی ایک اصل شرعی ہے۔ تو قیاس کا اصل شرعی ہونا اس سے صراحتاً ثابت ہو گیا۔ جب صراحتاً اس سے قیاس کا اصل شرعی ہونا ثابت ہوا تو یہ صراحتاً ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جنہوں نے قیاس کا انکار کیا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ والاصل الرابع میں جب الرابع کہا یعنی چوتھی اصل، چوتھی دلیل شرعی، تو یہ اس بات پر دلالت ہو گئی کہ قیاس جو ہے اس کا مرتبہ ان تینوں کے بعد ہے۔ چوتھی جب ان تینوں میں نہیں ملے گا مسئلہ، جب ان تینوں سے ثابت نہیں ہوگا تب پھر قیاس کی حاجت پیش آئے گی۔ جب تک تینوں میں سے کسی ایک میں حکم مل جاتا ہے تو قیاس کی حاجت پیش نہیں آئے گی، قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ چوتھا مرتبہ جو ہے وہ قیاس کا ہے، پہلا کتاب اللہ کا، دوسرا سنت رسول کا اور تیسرا اجماع امت کا، پھر اس کے بعد چوتھا قیاس کا ہے۔ تو اگر کسی مسئلے کا حکم معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر اس کے بعد اگر اس میں نہیں پاتے ہیں ہم تو پھر سنت رسول، پھر اس میں بھی اگر ہمیں نہ ملے تو پھر اجماع امت، اور اگر ان تینوں میں سے کسی میں نہ ملے پھر اس کے بعد قیاس کی حاجت پیش آئے گی اور قیاس کے ذریعے سے اس حکم کو ثابت کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے والاصل الرابع الگ سے کہا تاکہ اس کے ذریعے سے دو چیزیں ثابت ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ قیاس جو ہے یہ دلیل شرعی ہے اور اس کے ذریعے سے رد ہو جائے صراحتاً ان لوگوں پر جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اس کے دلیل شرعی ہونے کا، اور دوسری تاکہ قیاس کا مقام چوتھا ہے یہ بات ثابت ہو جائے۔ اگر اس سے پہلے کسی مسئلے کو بھی معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے ان تینوں میں دیکھیں گے، کتاب، سنت رسول، اجماع امت، اگر ان تینوں میں نہ ملے تو پھر قیاس کا جو مقام ہے ان تینوں کے بعد آئے گا۔ تو ان دونوں پر یہ دونوں چیزیں صراحتاً ثابت ہو جائے اسی لیے انہوں نے الگ سے ذکر کیا۔ یہ دو وجہیں انہوں نے بیان کی، دو وجہیں۔ ثم لا باس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء آخر لأنها كلها اصول بالنسبة الى الحكم، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول کسی دوسری چیز کے لیے فرع ہو جائیں، فروع ہو جائیں، کیونکہ یہ سب کے سب حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل ہیں۔ فالکتاب والسنت فرع تصدیق باللہ تعالی ورسولہ، تو کتاب اور سنت یہ فرع ہیں تصدیق باللہ والرسول کی، اور والاجماع فرع للداعی، اور اجماع یہ فرع ہے داعی کی، والقیاس فرع للثلاثۃ، اور قیاس جو ہے یہ ان تینوں کی فرع ہے۔ اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ یہ اصول، یہ جو ہیں چاروں اصول ہیں تو یہ منظور نہیں ہے ہمیں، بلکہ یہ اصول نہیں بلکہ فروع ہیں، اور یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز اصل بھی ہو اور فرع بھی ہو؟
کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ دونوں جو ہیں یہ تصدیق باللہ کی فرع ہیں اور تصدیق بالرسول کی فرع ہیں. یعنی تصدیق باللہ کی فرع جو ہے کتاب ہے اور تصدیق بالرسول کی فرع سنت رسول ہے. محشی نے کہا کہ یہاں پہ یہ اگر فالکتاب والسنت فرع للتصدیق باللہ ورسولہ نہ کہہ کر کے فالکتاب والسنت فرع للہ ولرسولہ یا ورسولہ کہتے تو یہ درست ہوتا. وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق نہ بھی کرے تو بھی کتاب اللہ تو موجود ہے، ایسے ہی سنت رسول کی اگر کوئی تصدیق نہ کرے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے تو بھی سنت رسول یعنی احادیث تو موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ تصدیق باللہ اور رسول کی فرع ہے یہ تسامو ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرع ہے اور سنت رسول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہے. جیسا کہ اضافت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ یعنی کتاب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرع ہے اور سنت رسول یعنی سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرع ہے. تو کتاب اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرع ہے اور سنت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرع ہے اور اجماع جو ہے یہ داعی کی فرع ہے. یعنی وہ علت جس کی وجہ سے اجماع ہو وہ علت جو ہے وہ اجماع اس علت کی فرع ہے اور قیاس جو ہے ان تینوں کی فرع ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جس سے بھی مستنبط ہو اس کی فرع ہوتی ہے. تو جب یہ تینوں فرع ہیں تو یہ اصل کیسے ہو سکتی، یہ چاروں جب فرع ہیں کسی چیز کے تو اصل کیسے ہو سکتے ہیں، اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اصل اور فرع ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز اگر اصل ہے تو وہ فرع نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی چیز اگر فرع ہے تو وہ اصل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل اور فرع ہونا یہ ایک اضافی چیزیں ہیں کہ ایک چیز کسی چیز کی طرف منسوب کرتے ہوئے اصل ہو جاتی ہے اور وہی کسی دوسری چیز کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرع ہو جاتی ہے. جیسے ابوت اور بنوت ہے کہ باپ اور بیٹا ہونا یہ ایک اضافی چیزیں ہیں، ویسے ہی اصل اور فرع ہونا یہ بھی اضافی چیز ہے. جیسے بیٹا جو ہے یہ باپ کی فرع ہے اور باپ جو ہے یہ بیٹے کے لیے اصل ہے، لیکن جو باپ ہے اس کا جو باپ ہے وہ اپنے باپ کی فرع ہے اور جو اس کا باپ ہے وہ اس کے لیے اصل ہے. تو باپ جو ہے یہ ایک اعتبار سے اصل بھی ہے اور فرع بھی ہے. تو ایسے ہی کوئی بھی چیز اصل بھی ہو سکتی ہے اور فرع بھی ہو سکتی ہے ایک ساتھ، بس اعتبار کا فرق ہے کہ جس نسبت کا اعتبار کیا جائے اسی طرح سے اس پر حکم لگے گا. اگر نیچے والے کا اعتبار کیا جائے تو وہ اصل ہو جائے گا اور اگر اوپر والے کا اعتبار کیا جائے تو وہ فرع ہو جائے گا. جس چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے نیچے والے کا اعتبار کیا جائے، نہیں جو اس سے اخذ ہو، جو اس سے ماخوذ ہو، جو اس سے نکلا ہوا ہو، اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو اس اعتبار سے وہ اصل ہو جائے گی وہ چیز، اور اگر اس کا اعتبار کیا جائے کہ یہ چیز کس چیز سے نکلی ہوئی ہے تو یہ اس اعتبار سے وہی چیز جو اصل تھی وہ فرع ہو جائے گی. تو اصل اور فرع ہونا یہ ایک اضافی چیز ہے اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک ہی چیز فرع بھی ہو اور اصل بھی ہو، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے. اسی کا جواب دے رہے ہیں ثم لا بأس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء آخر. پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول کسی دوسری چیز کے لیے فرع ہو. لأنها كلها اصول بالنسبة الى الحكم، کیونکہ یہ سب کے سب حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل ہیں. یعنی یہاں پر جس طریقے سے جس طرز پر ان کا بیان ہوا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر یہ سب کے سب اصل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ للاحکام الشرعیت اصول للاحکام الشرعیت، یعنی احکام شرعیہ کے لیے یہ سب کے سب اصل ہے اور احکام شرعیہ انہی سے نکلتے ہیں. اور کسی بھی چیز کی نسبت جب اس سے نکلنے والی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو وہ اصل ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس کا اصل ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، فرع ہونا نہیں. فرع ہونا تب ثابت ہوگا جب اس کی نسبت اس کے اوپر والے کی طرف کی جائے، یعنی جس سے یہ ماخوذ ہے اس کی طرف جب نسبت کی جائے تو وہ وہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فرع ہے اس کی. لیکن یہاں پہ چونکہ حکم کی طرف نسبت کی گئی ہے لہٰذا یہاں پہ یہ سب کے سب اس کا فرع ہونا یہ ثابت ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرع ہو جائیں. فالکتاب والسنت فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، تو کتاب اور سنت یہ تصدیق باللہ اور تصدیق بالرسول کی فرع ہیں اور اجماع یہ داعی کی فرع ہے.
والقیاس فرع للثلاثة، اور قیاس جو ہے ان تینوں کی فرع ہے۔ تو اس پورے سبق میں جن چیزوں کا بیان ہوا ان میں سے پہلی چیز یہ کہ قیاس جو ہے وہ چوتھی دلیل شرعی ہے۔ قیاس کہتے ہیں کسی چیز کے حکم کو کسی دوسری چیز میں ثابت کرنا کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، ایسی علت کی وجہ سے جو ان دونوں میں موجود ہو، اس علت کی وجہ سے پہلی چیز کے حکم کو دوسری چیز میں ثابت کرنا، یہ قیاس کی تعریف ہے۔ اور یہ کہ قیاس جو ہے یہ جو علل اربعہ ہیں احکام شرعیہ کے لیے، احکام شرعیہ جن علتوں سے ثابت ہوتا ہے، جن اصول سے احکام شرعیہ ثابت ہوتا ہے، وہ اصول جو ہیں ان میں سے ایک قیاس ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قیاس جو ہے وہ انہی تینوں میں سے کسی ایک سے ماخوذ ہوتا ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع امت میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ماخوذ ہوتا ہے۔ ان تینوں کی مثالیں دی گئی۔ پھر وجہ بیان کی اس کی کہ قیاس کو والاصل الرابع والقیاس کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ اصول الاربعۃ الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، یہ اس طرح سے کہہ کر کے قیاس کو کیوں نہیں بیان کیا، قیاس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی دو وجہیں بیان کی انہوں نے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ قیاس جو ہے یہ اکثر ظنی ہوتا ہے، اور شروع کی جو تینوں دلیلیں ہیں یعنی کتاب، سنت اور اجماع امت، یہ اکثر قطعی اور یقینی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قیاس کو الگ سے والاصل الرابع کہہ کر کے ذکر کیا اور ان تینوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اور قیاس کا ظنی ہونا یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے، ایسے ہی ان تینوں کا یقینی ہونا وہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے، اور کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جب والاصل الرابع القیاس کہا تو اصل کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیاس جو ہے وہ ایک اصل شرعی ہے، تو اس کے ذریعے سے صراحتاً ان لوگوں کا رد ہو گیا جن لوگوں نے قیاس کا انکار کیا ہے۔ اور جب انہوں نے الرابع کہا، والاصل الرابع القیاس میں جب الرابع کہا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قیاس کا جو مرتبہ ہے، قیاس کا جو مقام ہے وہ ان تینوں کے بعد ہے۔ جب ان تینوں میں کوئی حکم ہمیں نہیں ملے گا تو پھر قیاس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور پھر ایک اعتراض ہوا کہ یہ جو اصول ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ اصول الاربعہ جو احکام شرعیہ کے لیے اصول ہیں وہ 4 ہیں، تو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ اصول نہیں بلکہ فروع ہیں۔ جو کتاب اور سنت ہے یہ اللہ و رسول کی فرع ہیں، اور اجماع جو ہے یہ داعی کی فرع ہے، اور قیاس یہ ان تینوں کی فرع ہے، کتاب، سنت اور اجماع امت کی۔ تو یہ کیسے صحیح ہے کہ ایک ہی چیز فرع اور اصل ہو؟ تو اس کا جواب دیا کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، درست ہے کہ ایک ہی چیز یہ فرع ہو سکے اور کسی دوسری چیز کے لیے وہ اصل ہو سکے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابوت اور بنوت ہے کہ کوئی ایک چیز جب اپنے سے نیچے والے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ اصل ہو جاتی ہے، اور جب اوپر والے کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو وہ فرع ہو جاتی ہے۔ جیسے باپ ہے، جب اس کی نسبت بیٹے کی طرف کی جائے تو وہ اصل ہو جاتا ہے، اور جب باپ کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے تو وہ فرع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی چیز اصل اور فرع ہو سکے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اصول جو ہیں یہ یہاں پر اصول ہیں کیونکہ ان کی نسبت یہاں پر کی گئی ہے احکام شرعیہ کی طرف، اور احکام شرعیہ جو ہیں وہ انہی چاروں سے نکلتے ہیں، ان کے نیچے ہیں، لہٰذا جب وہ ان سے نکلتے ہیں ان سے ماخوذ ہے، اور یہاں پہ ان کی نسبت کی گئی ہے ان احکام شرعیہ کی طرف، لہٰذا یہاں پر یہ جو کتاب، سنت اور اجماع امت اور قیاس ہیں یہ سب کے سب اصول ہیں، نہ کہ فروع ہیں۔